بسم اللہ الرحمن الرحیم قبل کا غیرہ بعد حسب اول ودون والجہات ایضا وعالو۔ دائم الاضافہ اسماء کے بارے میں گفتگو جاری ہے۔ وہ اسماء جو ہمیشہ اضافہ ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد کچھ اسماء ایسے بتائے ہیں جس کے مضاف الیہ کو دیکھ کر کئی حالات بنتے ہیں، یعنی مضاف الیہ کے حذف ہونا اور ذکر ہونا، لفظاً ذکر ہونا، معناً ذکر ہونا، ان تمام وجوہات کو سامنے رکھتے ہوئے چار حالات بنتے ہیں۔ پہلے غیر کے بارے میں تفصیلات بتا دیا ہے، تو اس سلسلے کے 15-16 الفاظ ہے۔ سب سے پہلے لفظ غیر ہے، غیر کے بارے میں یہاں تفصیل دیا، اور صوتی اول میں ایو کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ ایو کا ذکر پہلے آیا ہے، اس لیے یہاں پہ نہیں لایا ہے، تو ایو اور غیر دو ہو گئے۔ ابھی ہم اس کی فہرست بتائیں گے کتنے الفاظ ہیں جس کی چار حالات ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ایو ہے، اس کے بعد غیر ہے، اس کے بعد قبلو ہے، 3 ہو گئے، بعدو 4، حسبو 5، اولو 6، دونا 7، والجہات، جہات سے مراد جہات 6 6 اطراف، 6 اطراف، 6 الفاظ ہے۔ انسان کہیں بیٹھا ہو تو اس کے 6 اطراف ہوتے ہیں نا، اوپر نیچے، فوق اوپر کہتے ہیں، تحت نیچے کہتے ہیں، یمین دائیں طرف، شمال بائیں طرف، پیچھے آگے، یہ سب 6 اطراف ہوتے ہیں۔ کوئی بھی جسم ہو، انسان ضروری ہے، بلکہ کوئی بھی چیز کہیں ہو تو اس کے 6 اطراف ہوتے ہیں، تو اس کو جہات کہتے ہیں، جہات 6۔ تو جہات 6 کے اندر 6 الفاظ ہیں، ان کو الگ شمار نہ کرے تو جہات ملا کے کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے، 7 ہو گئے۔ ابھی ہم نے ترتیب لایا تھا، بھول گیا۔ دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ ایو 1 ہو گیا، غیرو 2، قبلو 3، بعدو 4، حسبو 5، اولو 6، دونا 7، جہات 8 ہو گیا نا۔ آخر میں علو ہے، عین کے ساتھ، علو حمزے کے ساتھ، علو والا نہیں، علو علو عین۔ یہ ملا کے کتنے ہو گئے؟ 9 ہو گئے۔ جہات 6 کے 6 الفاظ کو الگ الگ کرے تو 15 تک ہو جائے گا۔ جہات 6 میں 6 الفاظ ہے، فوقو ہے، تحتو ہے، یمین ہے، شمال ہے، یہ سب ملا کے خلف ہے، خلف کہتے پیچھے کو، امام آگے۔ تو یہ 6 الفاظ الگ الگ شمار کریں گے تو 15 ہو جائے گا، ورنہ یہ ملا کے ایک حساب کرتے ہیں تو 9 ہو گئے نا، ٹوٹل 9 الفاظ ہو گئے۔ تو 9 الفاظ میں مضاف الیہ کے اعتبار سے 4 حالات ہو گئے۔ 4 حالات کیا ہے؟ سب سے پہلے ہے کہ اس کا مضاف الیہ لفظاً اور معناً دونوں ذکر ہے۔ لفظاً بھی ذکر ہے، نیت میں بھی ہے، ذہن میں بھی رکھا ہوا ہے۔ اس وقت کیا ہے؟ معرب ہے۔ ابھی یہ اس کے خلاصہ دوبارہ بتائیں گے تاکہ یہ آگے گفتگو آسان ہو جائے۔ تو پہلی صورت کیا ہو گئی؟ مضاف الیہ لفظاً اور نیتاً دونوں موجود ہے، معرب ہے اس صورت میں ایک۔ دوسری صورت یہ ہے، اس کا برعکس ہے، یعنی مضاف الیہ لفظاً اور نیتاً دونوں حذف ہو گیا، نسیم منسی کہتے ہیں، یعنی مکمل فراموش ہو گیا، مضاف الیہ کا کچھ پتہ نہیں ہے، عطا پتہ نہیں ہے، گم ہو گیا، تو یہ بھی معرب ہے۔ 2 ہو گئے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مضاف الیہ لفظاً حذف ہو گیا ہے، نیت میں موجود ہے۔ یہ تفصیل والے بحث ہے، پہلے بھی ذکر ہوا کہ مضاف الیہ لفظاً حذف ہو، نیت میں ہو تو یہ مبنی ہے۔ اکثر نحویین کے پاس مبنی ہے، مصنف نے بھی مبنی قرار دیا ہے، اما شارح اور اخفش نے یہاں پہ اشکال کیا، مبنی ہونے کی صورت پر اشکال کر کے اخفش کی نظر میں تمام صورتوں میں معرب ہے، اور باقی نحویین اور مصنف کی نظر میں کیا ہے؟ یہ تیسری صورت، یعنی جہاں پہ مضاف الیہ لفظاً حذف ہو، معنی نیت میں ہو تو اس کو مبنی قرار دیتے ہیں، مبنی پر ضم پر مبنی قرار دیتے ہیں۔ یہ 3 صورتیں ہو گئی۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ مضاف الیہ حذف ہو گیا ہے، اس کا معنی نیت میں نہیں ہے بلکہ لفظ نیت میں ہے، مضاف الیہ کا لفظ نیت میں ہو تو بھی معرب ہے۔ یہ 4 ہو گئی۔ تو ان 4 صورتوں کے بننے میں غیر کی طرح ہے، باقی الفاظ بھی مصنف نے الفاظ کے فہرست بتا دیا، شارح نے مثالیں دی ہے۔ اب مصنف فرماتے ہیں قبلو کا غیرو،
قبلو غیرو کی طرح ہے. غیرو میں تفصیلات دیا نا پہلے درس میں، یاد ہے؟ غیرو میں یہ 4 حالات بتا دیا، تو مصنف نے کیا کہا؟ قبلو بھی غیرو کی طرح ہے، یعنی غیر میں جتنے حالات بنتے ہیں وہ قبلو میں بھی بنتے ہیں. بعدو بھی غیرو کی طرح ہے، یہ بعدو اس پر عطف ہے. ہاں بعدو غیر کی طرح ہے، حسبو بھی غیر کی طرح ہے، اولو بھی غیر کی طرح ہے، دونا بھی غیر کی طرح ہے، والجہات ایضاً، اور جہات ستہ بھی غیر کی طرح ہے، وعلو، اور آخر میں لفظ علو بھی غیر کی طرح ہے. ان تمام الفاظ میں مضاف الیہ کو مد نظر رکھتے ہوئے 4 صورتیں بنتی ہے. یہ ہے مصنف کی عبارت کی وضاحت. اب شارح فرما رہا ہے کہ مثالوں کے ساتھ مزید وضاحت کرتے ہیں. اب یہ عبارت دیکھو، ہاں خلاصہ کافی ہے، خلاصہ زیادہ نہیں بتانا چاہے کیونکہ دماغ خراب ہو جائے گا، پھر عبارت سمجھ میں نہیں آئے گا. قبلو کا غیر فی جمیع ما تقدم، قبلو غیر کی طرح ہے ان تمام احکام میں جو گزر گئے. جمیع ما تقدم، پھر شارح نے فا کے ذریعے سے تفصیل دیا. فیبنا علی الضم، ما تقدم احکام کیا ہے؟ فیبنا علی الضم، بس اس کو مبنی پر ضم قرار دیا جائے گا. اذا حذف ما یضاف الیہ، اگر اس کا مضاف الیہ حذف کیا گیا ہے، وَنُوِّیَ مَعْنَاهُ، اور اس کے معنی کو نیت میں رکھا جائے. یہ تیسری صورت کی وضاحت پہلے دی ہے کہ مضاف الیہ لفظاً حذف ہو، معنی نیت میں ہو تو مبنی پر ضم ہوگا. یہ غیر میں بتایا تو قبلو میں بھی ایسا ہی ہوگا. قبلو کا مضاف الیہ لفظاً حذف ہو، معنی نیت میں ہو تو یہ مبنی پر ضمہ ہوگا. مثال قرآن کی آیت کی مثال ہے نا، وَلِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ. ہاں یہ سورہ روم کی آیت نمبر 2-3 ہے. ہاں آپ کی کتاب کے حاشیے میں شاید حوالہ دیا ہوگا. ہاں سورہ روم 4 ہے، آیت نمبر 4 ہے. ہاں تو سورہ روم میں اللہ نے پہلے فرمایا الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد. یہ ہے یہاں تک. تو سورہ روم کی شروع میں اللہ نے ایک غیب کی خبر دی، پیشن گوئی کی ہے. آنے والے خبر کو پیشن گوئی کہتے ہیں نا. جو غیب کی خبر کون دے سکتا ہے؟ اللہ، جو عالم الغیب ہے وہی دے سکتا ہے. تو قرآن کے معجزہ ہونا اللہ کی طرف سے ہونے کی دلیلوں میں سے ایک یہ ہے کہ قرآن میں کئی ایسی خبریں ہیں جو آنے والے واقعات کی خبر دی ہے، اور بعد میں ان واقعات کا قرآن کے مطابق 100% برابر ہو گیا ہے. اس سے پتہ چلا قرآن اللہ کی طرف سے ہے، یہ گڑی ہوئی کتاب نہیں ہے. تو اللہ نے پہلے خبر دی کہ روم مغلوب ہوگا، کیونکہ اس زمانے میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا، اسلام کا اعلان ہو رہا تھا، اس وقت پوری دنیا پر 2 بادشاہتیں تھیں. ایک مملکت روم، جو عیسائیوں کے ہاتھ میں، روم ابھی اٹلی کہتے ہیں، روم کا مرکز ہے. تو وہ آدھی دنیا پر ان کی حکومت تھی، اور اس کے مقابل میں بادشاہت ایران کی بادشاہت تھی. تو ایران کی بادشاہت جو ہے آتش پرستوں کے ہاتھ میں، یعنی وہ اللہ کو نہیں ماننے والے، آگ کو پوجا کرنے والے تھے. تو ان دونوں بادشاہتوں میں 2 دفعہ جنگ ہونے کی خبر دی اللہ نے. ایک دفعہ روم اور ایران کی لڑائی میں روم مغلوب ہوگا، غلبت الروم، روم مغلوب ہوگا، ایران جیت جائے گا. اس کے بعد وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، پھر دوسری لڑائی میں روم والے جیت جائیں گے. تو پہلی لڑائی میں ایران جیت گیا، دوسری لڑائی میں روم والے جیت گئے. تو للہ الامر من قبل ومن بعد. پھر اس کے بعد والے آیت میں اللہ نے فرمایا تمام امور اللہ کے لیے ہے. من قبل الغلب ومن بعد الغلب، یہ قبل اور بعد کا مضاف الیہ حذف ہو گیا، لفظاً حذف ہو گیا ہے، اور اصل میں من قبل الغلب ومن بعد الغلب اس طرح ہے. لفظ غلب پہلے ذکر ہوا، وہی لفظ رکھیں گے نیت میں. تو مضاف الیہ حذف ہو گیا ہے لفظاً، اور اس کے معنی نیت میں ہے. سمجھ میں آیا شاید؟ مثال قرآن کی آیت کی تفسیر بھی میں نے بتا دیا. تو اللہ کے لیے تمام امور ہے، روم غالب ہونے کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی، یعنی تمام امور اللہ کے ہاتھ میں ہے.
اب اس آیت میں شاید مثال تو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، قبل اور بعد دونوں کا مضاف الیہ لفظاً حذف ہو گیا، معنی نیت میں ہے، اس لیے کیا قرار دیا؟ مبنی پر ضمہ قرار دیا۔ دون ما اذا لم یحذف، ہاں یہ معرب والی صورت بتا رہے ہو، دون ما یعنی اس صورت کے علاوہ جب مضاف الیہ حذف نہ ہوا ہو، مضاف الیہ لفظاً معنی دونوں ذکر ہو تو وہاں معرب ہے، مبنی نہیں ہے۔ نہ ہو جئت قبل العصر، میں آیا عصر سے پہلے، بس یہاں قبل معرب ہے، قبلہ قبلہ منصوب کیوں پڑا؟ کیونکہ یہ ظرف ہے، مفعول فی ہے جیتو کے لیے، اور اس کا مضاف الیہ العصری لفظاً بھی ذکر ہے، معنی بھی دماغ میں ہے، عصر، عصر کا وقت تو پتہ ہے نا، ظہر کے بعد کو عصر کہتے ہیں۔ تو جئت قبل العصر جب کہیں گے تو قبلہ معرب شمار ہوگا۔ او حذف ولم ینوی، ہاں یہ ایک اور صورت بتا رہا ہے، او حذف یا مضاف الیہ حذف کیا جائے اور ولم ینوی نیت میں بھی نہ رکھے، یعنی مکمل مضاف الیہ فراموش ہو گیا، بلا دیا ہے، اس صورت میں بھی معرب ہوگا۔ نہ ہو فساغ لی الشراب وکنت قبلا اکاد اغص بالماء الفراتی، ایک شاعر نے کہا فساغ لی الشراب، میرے لیے شراب گوارا ہوا، ساغ کہتے ہیں مزیدار ہونا، پسند کی چیز کو گوارا کہتے ہیں، گوارا ہو گیا شراب، وکنت قبلا اور میں پہلے سے تھا، اکاد اغص بالماء الفرات، پہلے سے میرے لیے میٹھا پانی گلے میں پھنس جاتا تھا، اغصو غص کہتے ہیں گلے میں، گلوگیر کہتے ہیں گلوگیر ہونا، گلے میں پھنس جانا، تو پہلے اس کو میٹھا پانی بھی گلے میں پھنس جاتا تھا، ابھی اس کے لیے شراب گوارا ہو گیا۔ یہ ترجمہ ہے، شاید مثال تو کنت قبلاً، یہ قبلاً معرب ہے، کیوں؟ مضاف الیہ پتہ نہیں ہے، اس کا مضاف الیہ کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہے، لفظاً بھی ذکر نہیں ہے، معنی بھی نیت میں نہیں رکھا، اسی لیے معرب ہو گیا۔ او نوی لفظہ، یہ آخری صورت ہے، چوتھی صورت یہ ہے کہ مضاف الیہ لفظاً حذف ہو گیا اور اس کے معنی نیت میں نہیں رکھا بلکہ لفظ نیت میں رکھا گیا، او نوی لفظہ، یا مضاف الیہ کا لفظ نیت میں ہو تو بھی معرب ہوگا۔ اس کی مثال دیتے ہیں، نہ ہوا من قبل نادا کل مولا قرابتا فما عطفت یوما علیہ العواطف، ایک اور شاعر نے کہا ومن قبل، ومن قبل تنوین کے ساتھ لکھا ہے، ہاں ومن قبل یہ معرب ہے، ہاں یہ مبنی والی صورت نہیں ہے کیونکہ اس کے مضاف الیہ کا لفظ نیت میں ہے۔ ومن قبل نادا، پہلے سے آواز دی، نادا یعنی ندا دیا، کل مولا ہر رشتہ دار، قرابتاً اپنے رشتہ دار کو، ہر رشتہ دار نے اپنے رشتہ دار کو آواز دی۔ اب یہاں پہ نیچے حاشیے میں اس کی شاید مثال بھی بتائیے، قبل الحرب، لفظ حرب تقدیر میں ہے، قبل کا مضاف الیہ حرب ہے، حرب کہتے ہیں جنگ کو، یعنی جنگ سے پہلے، من قبل الحرب جنگ سے پہلے ہر مولا نے اپنے قرابت کو، اپنے رشتہ داروں کو ندا دیا، آواز دیا، فما عطفت یوما علیہ العواطف، پھر اس ندا دینے والے پر کسی مہربانی کرنے والے نے مہربانی نہیں کی، یعنی اس کے فریاد کو نہیں پہنچا، شاید وہ جام میں مر گیا ہوگا، اس نے آواز دے دی لیکن کسی نے جواب نہیں دیا۔ شاید مثال تو پتہ چل گیا، من قبل میں مضاف الیہ کا لفظ نیت میں رکھا، معنی نیت میں نہیں ہے، اس لیے یہ معرب ہے۔ بس یہ چار صورتیں بنا دی مثالوں کے ساتھ۔ پھر تیسری صورت میں جہاں پہ مضاف الیہ لفظاً حذف ہو، معنی میں نیت میں ہو، تو دوسرے نحویین نے مبنی بنا دیا، اما شارع اور اخفش دونوں مل کر معرب بنانے پر زور لگا رہا ہے۔ والاحسن فیہا ایضا، شارع فرما رہا ہے کہ اس قبلو میں بھی، ایضاً نیز، وفیما بعدہا، اور قبلو کے بعد والے الفاظ میں احسن کیا ہے؟ مختارہ الاخفش، وہی بات احسن ہے جس کو اخفش نے اختیار کیا، اخفش نے جو بات مان لیا وہ اچھا ہے، وہ کیا ہے؟ من الاعراب مطلقاً، اخفش نے کیا انتخاب کیا تھا؟ مطلقاً معرب ہونے کو مانا ہے، مطلقاً سے مراد چاروں حالات میں،
مضافلے کے چاروں حالات میں معرب مان لیا تو شارح کہہ رہا ہے کہ یہ بات بہت اچھی بات ہے، بہترین بات کی ہے، ہم بھی اسی کو مانتے ہیں۔ اور اس کی وجہ بھی پہلے بتا دیا تھا، ہاں چونکہ مبنی قرار دینے والوں نے جو وجہ بتا دیا یہ وجہ غلط ہے، دلیل ان کے پاس غلط ہے، تو اس لیے معرب ہونا چاہیے۔ بس یہاں تک قبلو کی تفصیل گزر گئے۔ اس کے بعد بعدو بھی قبلو کی طرح ہی ہے، وَمِثْلُهَا أَيْضًا بعدو، غیر کی طرح نیز بعدو بھی ہے۔ فَتُبْنَا وَتُعْرَبُ عَلَى التَّفْصِيلِ الْمُتَقَدِّمِ، پس بعدو کو بھی مبنی بنا جائے گا، معرب بنا جائے گا گزشتہ تفصیل کے مطابق۔ تفصیلات 4 حالات کے مطابق کبھی معرب ہوگا کبھی مبنی ہوگا۔ مثالیں دیتے ہیں، فقط مثال دینا کافی ہے، دوبارہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ غیر اور قبل میں وضاحت دے دی ہے تو پھر دوبارہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے مصنف نے صرف فہرست بتا دیا، شارح فقط مثالیں دیں گے، باقی سمجھنا آپ کا کام ہے۔ کل آیت سابقہ، جیسا کہ بعدو کی مثال بھی پہلی آیت میں آ گئی ہے نا، للہ الامر من قبل و من بعدو، دونوں مثال آیا نہیں آیا؟ قبل اور بعدو دونوں اسی ایک آیت میں موجود ہے، للہ الامر من قبل و من بعدو، تو بعدو کے لیے الگ مثال کی ضرورت نہیں ہے، وہی آیت ہے۔ اور یہ کس کے لیے مثال کیا؟ مبنی ہونے والے کے لیے مثال ہے، مبنی بر ضمہ کے لیے مثال۔ وَنَحْوُ جِئْتُ بَعْدَ الْعَصْرِ، یہ کس کی مثال ہے؟ ابھی آپ کو خود جواب دینا چاہے، جِئْتُ بَعْدَ الْعَصْرِ میں معرب والی مثال ہے یا مبنی والی؟ معرب ہے۔ کیوں معرب ہے؟ کیونکہ اس کا مضاف الیہ لفظاً ذکر ہے نا، عصری، بعد العصر، پہلے قبل العصر کہہ رہے ہیں، یہاں پہ بعد العصر آیا ہے۔ وَقُرِئَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلِ وَمِن بَعْدِ، ہاں یہ اسی آیت میں معرب کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، من قبلی بھی پڑھا ہے، من قبلی کسرے کے ساتھ، یا مبنی قرار نہیں دیا، یہ اخفش کی نظر کے مطابق، ہاں اخفش نے معرب نہیں سمجھا، مبنی نہیں سمجھا ہے، معرب سمجھا ہے نا ہر صورت میں۔ اچھا، اب اس من قبلی اور من بعدی مبنی معرب پڑھنے کی صورت میں اس کے مضاف الیہ لفظاً حذف ہے، اس کا لفظ نیت میں رکھنے والی صورت بھی بنا سکتے ہیں، یہ شاید مثال اس لیے لایا۔ وَقَذَا حَسْبُ، اسی طرح حسبو بھی ہے، حسبو بھی غیر کی طرح ہے، اس میں بھی 4 حالات ہوتے ہیں، حسبو کے مضاف الیہ کے 4 حالات۔ حسبو کا معنی کافی ہونے کا معنی ہے، نحو قبضت 10 فحسبو، میں نے 10 کو قبضے میں لیا، 10، اب وہ 10 کیا چیز ہے؟ کوئی چیز تو ہونی چاہیے نا، 10 روپیہ ہو، 10 پیسے ہو، 10 درہم ہو، جو بھی ہو، مثال یہ ہے قبضت 10 فحسبو، میں نے 10 لے لیا، 10 اپنے قبضے میں لیا، فحسبو یہی کافی ہے، اے فحسبی ذالکا، میرے لیے اتنا کافی ہے، زیادہ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں پہ حسبو مبنی بر ضمہ ہونے کی مثال ہے، مضاف الیہ لفظاً حذف ہو گیا، معنی نیت میں ہے۔ وَهَذَا حَسْبُكَ مِنْ رَجُلٍ، ہاں یہ معرب والی مثال ہے، یہاں حسب کا مضاف الیہ ذکر ہو گیا، هَذَا حَسْبُكَ مِنْ رَجُلٍ، یہ آپ کے لیے کافی ہے رجل ہونے کے اعتبار سے، ہاں۔ وَأَوَّلُ، اور حسب کے بعد اولو بھی مضاف الیہ کے 4 حالات ہونے کے لحاظ سے غیر کی طرح ہے، کما حکاہ الفارسی، اس طرح ابو علی فارسی نے حکایت کی ہے، من قولہم، عرب کے قول سے، عرب والے کہتے ہیں ابدأ بذا من اولو، اس کام کو شروع کرو اول سے، اول تو اردو میں بھی اول کہتے ہیں نا، اول یعنی ابتدا، آغاز کو کہتے ہیں اول، تو عرب والے کہہ رہے ہیں کہ اس کام کو آغاز کرو، ابدا یعنی ابتدا کرو، بزا یعنی زا اس میں اشارہ، ہاں اس چیز کو شروع کرو اول سے، اول سے پڑھنا شروع کرو، یا اول سے یہ کام دوبارہ شروع کرو، تو یہاں لفظ اولو کو مبنی پڑھتے ہیں، مبنی بر ضمہ، کیوں؟ بالضم علی نیت معنی المضاف الیہ، اولو مبنی بر ضمہ پڑھا گیا ہے علی نیت معنی المضاف الیہ، مضاف الیہ کے معنی کو نیت میں رکھتے ہوئے۔ والجر، اور اسی میں من اولی بھی پڑھا ہے کسرے کے ساتھ، جر کے ساتھ، من اولی بھی پڑھنا صحیح ہے، ابدأ بذا من اولی، کس بنا پر؟ علی نیت لفظ ہی، مضاف الیہ کے لفظ کو نیت میں رکھتے ہوئے، پہلے معنی کو نیت میں رکھا، اب لفظ کو نیت میں رکھا، لفظ نیت میں رکھنے کی صورت میں معرب ہے،
والفتح، اور اسی مثال میں تیسری صورت بھی ہے کہ ابدأ بذا من اولہ، اولہ کو فتح بھی دے سکتے ہیں، علی ترک نیتہ ومنع صرفہ للوزن والوصف۔ تو اولہ کیوں پڑھا؟ کیونکہ مضاف الیہ کے معنی اور لفظ دونوں کو نیت میں رکھنا ترک کیا، یعنی مضاف الیہ اصلاً فراموش کر دیا اور اول کو غیر منصرف بنا دیا۔ اول غیر منصرف ہونے کے دو اسباب موجود ہے، ایک وزن فعل ہے، دوسرا وصف ہے۔ اسی بنا پر من اولا بھی پڑھیں گے، بس اسی عبارت کو 3 طرقوں سے پڑھنا صحیح ہے۔ ابدأ بذا من اولو ایک ہو گیا، ابدأ بذا من اولی، ابدأ بذا من اولہ، والفتح فتح کے ساتھ، علی ترک نیتہ مضاف الیہ کو نیت میں رکھنا چھوڑ دیا ہے، ومنع صرفہ اس کو غیر منصرف پڑھا ہے، للوزن والوصف کیونکہ ایک تو وزن فعل ہے دوسرا وصف ہے۔ اچھا، ودون والجہات الست ایضاً، اور دون بھی اور جہات ستہ بھی نیز غیر کی طرح ہے۔ اب یہاں مثالیں ہیں فقط، آپ زیادہ پریشان نہ ہو۔ وَأَعْرَبُ النَّاسِ بن تک ہم نے خلاصہ بتا دیا، وہاں تک جلدی پڑھیں گے، ٹائم بھی موجود ہے ابھی۔ فرماتے ہیں جہات ستہ بھی غیر کی طرح 4 حالات ہوں گے۔ جہات ستہ یعنی 6 اطراف۔ اب اس کی مثالیں دیتے ہیں۔ شاعر کہہ رہے کہ نہ ہو اذا انا لم اومن علیک ولم یکن لقاؤک الا من ورائی وراؤ۔ ہاں، شاعر کہہ رہے کہ اذا انا لم اومن علیک، جب میں آپ پر ایمان نہیں رکھتا یا آپ پر میں آپ سے امن نہیں ہے۔ ایمان کا معنی بھی ہو سکتا ہے، امن کا معنی بھی۔ تو شاعر فرما رہے کہ جب میں آپ پر بھروسہ نہیں کرتا، بھروسہ کا معنی کرے تو اچھا ہے، لم اومن علیک، جب میں آپ پر بھروسہ نہیں کرتا، ولم یکن لقاؤک، اور آپ کا ملاقات کرنا نہیں ہے، الا من ورائی وراء، مگر پیچھے سے ملاقات کرنا ہے۔ اب پتہ نہیں پیچھے سے ملاقات کرنے سے کیا مراد ہے۔ شاعر کہہ رہے کہ میں آپ پر امن نہیں رکھتا، بھروسہ نہیں رکھتا۔ اب یہاں بھی شاید مثال من ورائی وراء میں ہے۔ من ورائی وراء، یہ ورا جہات ستہ میں سے پیچھے والے کو کہتے ہیں، ورا یعنی پیچھے، خلف بھی کہتے ہیں، ورا بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں دو دفعہ لفظ ورائی آیا، ایک ورائی اور یہ معرب ہے کیونکہ اس کا مضاف الیہ وراء بعد والا وراء، تو شاید مثال وراء میں ہے۔ وراء کا مضاف الیہ لفظاً حذف ہو گیا، معنی نیت میں ہے اس لیے مبنی بنا دیا۔ پہلا ورائی معرب ہے کیونکہ اس کا مضاف الیہ ذکر ہے۔ وحق الکسائی افوق التنام ام اسفل بالنصب، اور جناب کسائی نے عرب سے ایک مثال حکایت کی ہے کہ افوق التنام ام اسفل کہتے ہیں، یعنی کوئی آپ سے پوچھتے ہیں یا آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ اوپر سوتے ہو یا نیچے۔ آپ کے پاس کوئی مہمان آیا ہے تو رات کو سونے کی جگہ ڈھونڈ رہا ہے، تو آپ اس سے پوچھیں گے کہ آپ پسند کریں گے چھت پر سوئیں گے یا اسفلا نیچے سونا پسند کرو گے۔ یہ جملہ ہے افوق تنام ام اسفلا، آپ اوپر سوتے ہو یا نیچے۔ اب یہاں پہ فوق جہات ستہ میں سے اوپر والی جگہ کہتے ہیں، اسفل نیچے، یہ دونوں کیا ہے، نصب کے ساتھ پڑا ہے اور مضاف الیہ لفظاً ذکر ہے، ای افوق ھذا، افوق تنام یعنی افوق ھذا، یہاں مضاف الیہ نیت میں ہے، مضاف الیہ کا لفظ نیت میں، ہاں معنی نیت میں ہو تو مبنی ہونا چاہے، افوق پڑا ہے۔ اچھا، افوق ھذا ہے یعنی مضاف الیہ ھذا ہے، لفظ ھذا نیت میں رکھا ہے اس لیے معرب پڑا ہے، افوق، افوق نہیں پڑا، افوق پڑا شاید مثال۔ اس کے بعد آخری لفظ وعلو ہے، علو بمعنی الفوق، آخر میں لفظ علو 4 حالات والے الفاظ میں سے آخری لفظ، ہاں یہ ختم ہو جائے گا یہاں تک۔ علو کا معنی کیا ہے؟ فوق، اوپر کو کہتے ہیں، فوق کا معنی ہے علا، علا علی اصل میں بلند کو کہتے ہیں نا، بلندی کو، علی، علی کو علی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے ناموں میں سے ہے، تو امام علی کا نام علی کیوں رکھا؟ اللہ کے نام سے مشتق ہے، علی یعنی بلند، بلند مرتبہ، علو اسی فوق کا معنی سے ہے، اوپر کے معنی۔
مثال دیتے ہیں وَلَقَدْ صَدَدْتُ عَلَيْكَ كُلَّ سَنِيَّةٍ وَأَتَيْتُ فَوْقَ بَنِي كُلَيْبٍ مِّنْ عَلُو. شاید مثال دوسرے مصرے میں ہے، پہلے مصرے کو چھوڑ دیں گے. وَأَتَيْتُ میں آیا، فوق بنی کلیب بنی کلیب کے اوپر سے آیا، من علو اوپر سے. بنی کلیب ایک قبیلے کا نام ہے، کہہ رہے کہ میں بنی کلیب کے اوپر سے آیا. شاید مثال من علو میں ہے، علو کا مضاف لے لفظاً حذف ہو گیا، معنی نیت میں ہے اسی لیے مبنی ہو گیا. ایک اور شاعر نے کسی گھوڑے کی صفت بتاتے ہوئے علو کا لفظ استعمال کیا ہے. یہاں پہ علو کا مضاف لے لفظاً نیت میں ہے، اس لیے یہ معرب بنا دیا. مکر مفر مقبل مدبر معن کا جلمود صخر حتہ السیل من علی. مکر یعنی آگے بڑھنے والا ہے، مکر یعنی مقابلہ کرنے والا، کرار کہتے ہیں مقابلہ کرنے والے کو. مکر وہ گھوڑا آگے بڑھنے والا ہے، مفر پیچھے بھاگنے والا ہے. مقبل بھی آگے جانے کا معنی ہے، مقبل یعنی آگے جانے والا ہے، مدبر پیچھے بھاگنے والا ہے. معن ایک ساتھ. ایک گھوڑا ہے جو میدان جنگ میں کبھی آگے بڑھتا ہے کبھی پیچھے بھاگتا ہے. کجلمود صخر اس گول پتھر کی طرح، حتی السیل من علی جو اوپر سے سیلاب نے لڑکایا ہے. اب گھوڑے کی مثال دیا ہے اس پتھر کی طرح جو پہاڑ کے اوپر سے گرتا ہے. تو کس طرح گرتا ہے؟ کبھی دیکھا ہے پہاڑ سے پتھر گرتے ہوئے؟ گول پتھر اگر اوپر بلندی سے گر جائے تو ادھر ادھر بھاگتے ہیں نا، تو وہ گھوڑا بھی اسی طرح کبھی آگے بھاگتا ہے کبھی پیچھے. تو یہاں شاید مثال من علی میں ہے، علی مبنی نہیں ہے، معرب ہے. کیوں معرب بنا دیا؟ کیونکہ اس کا مضاف لے لفظاً حذف ہو گیا ہے اور اس کی لفظ نیت میں ہے، معنی نیت میں نہیں ہے. اگر معنی نیت میں ہوتا تو مبنی ہونا چاہیے، من علو پڑھنا چاہیے. تو شاعر نے کیا پڑھا؟ من علی کسرے کے ساتھ پڑھا ہے، معرب بنا دیا، مضاف لے کا لفظ نیت میں ہے. بس یہ بات ختم. اس کے بعد آخری جملہ یہ ہے وَفُهِمَ مِنْ ذِكْرِ الْمُصَنِّفِ لَهَا جَوَازُ اِضَافَتِهَا لَفْظًا. اور مصنف نے لفظ علو کو ذکر کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ علو لفظاً اضافہ ہونا بھی جائز ہے، کیونکہ یہ علو بھی 4 حالات والی صورتوں میں شامل کیا نہیں کیا. تو 4 حالات میں سے ایک لفظاً اضافہ ہوتا ہے، تو لفظ علو بھی لفظاً اضافہ ہونا جائز ہے. اس کا مضاف لے حذف بھی کر سکتے ہیں، لفظاً اضافہ کرنا بھی جائز ہے. وَبِهِ صَرَّحَ الْجَوْهَرِي اور اس کی وضاحت کیا ہے علامہ جوہری نے. جوہری علماء لغت میں سے ہے، علماء نحوین میں سے نہیں ہے. جوہری نے لغت کی ایک ڈکشنری لکھی ہے صحاح اللغت کے نام سے. اس میں یہ بات واضح طور پر اس نے بتا دیا کہ لفظ علو لفظاً اضافہ ہونا جائز ہے. وخالفہ ابن ابی الربیع اور جوہری کی مخالفت کیا ہے ابن ابی الربیع نے. ابن ابی الربیع نے کہا لفظ علو لفظاً اضافہ ہونا جائز نہیں ہے. مصنف نے سمجھا لفظاً اضافہ ہونا جائز ہے. وصلی اللہ علی محمد.